آپ کا تعلق اس شہر سے ہے، آپ کا تعلق اس سرزمین سے ہے جہاں پر سپٹمبر 2013 میں بھارت کی تاریخ کا ایک بدنما فساد مظفر نگر میں کیا گیا۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ آج بھی ہزاروں کی تعداد میں ہمارے گھر کو ہم واپس نہیں جا سکتے۔ یہ بات بالکل سچ ہے کہ سووں کی تعداد میں ہماری موٹر سائیکل یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ جب مسلمانوں کی ناانصافی کی بات ہوتی ہے تو مائک بند ہو جاتا ہے۔ یہ ہمیشہ ہوتا ہے، مگر انشاءاللہ تعالی ایک وقت اتر پردیش میں عنقریب ضرور آئے گا جب ہماری آوازوں کو مائک کی ضرورت نہیں پڑے گی، اور وہ وقت انشاءاللہ تعالی آپ کو لانا پڑے گا۔ وہ آپ کے دلوں میں جو جذبات چھپے ہوئے ہیں، ان جذبات کو آپ کو اپنی زبان سے اس کی ترجمانی کرنا پڑے گا، اور اپنے اوٹ سے آپ کو اپنی آواز کو مضبوط کرنا پڑے گا۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں آپ سے عرض کر رہا تھا مظفر نگر کے فسادات کے بارے میں۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی یہاں پر کھڑے ہو کر یہ سوال کرے کہ اسد الدین اویسی جب سماجوادی پارٹی کی سرکار تھی، اس وقت اتر پردیش ویدھان سبھا میں قریب 70 مسلمان ایم ایل اے جیت کر آئے تھے۔ میں ان لوگوں سے یہ سوال میرا ہوگا کہ جب 70 کے قریب ایم ایل اے مسلمان جیت کر آئے تھے، اس ویدھان سبھا میں تھے، تو پھر یہ مظفر نگر کا کانڈ کیسے ہوا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ اس بات کو بخوبی سمجھتے ہیں کہ اگر 70 ایم ایل اے مظفر نگر کے فسادات کو روک نہیں پائے اور انصاف نہیں دلا پائے، تو پھر آپ اس لیے ہم انصاف نہیں کر پائے، نہ اس فساد کو روک پائے، کیونکہ جتنے مسلمان ایم ایل اے جیت کر آئے تھے، ان کی پارٹیوں نے ان کو کمزور بنا کر رکھ دیا، ان کی زبانوں پر تالا لگا دیا اور ان سے کہا کہ خبردار تم اپنی آواز نہیں اٹھاؤ گے۔ مجلس اتحاد المسلمین آپ سے وعدہ کر رہی ہے کہ اگر آپ کے ووٹ اور اللہ کے فضل و کرم سے مجلس کا امیدوار ودھایک بن کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جائے گا، تو اس کو ہم پوری اجازت دیں گے کہ ہر ناانصافی کے خلاف آواز اٹھنی چاہیے، چاہے مسلمان پر ہو یا ہمارے ہندو بھائی پر ہو یا دلت پر ہو یا بیکورڈ کلاس پر ہو۔ مجلس ناانصافی کو پسند نہیں کرتی، مجلس ناانصافی سے نفرت کرتی ہے۔ اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی کی سرکار تھی، مظفر نگر کا فساد ہوا،
اتنی بڑی تعداد میں پارٹیشن کے بعد اگر لوگ بے گھر ہوئے تو قریب 40,000 اور 50,000 کے قریب غریب مسلمانوں نے اپنے گاؤں کو، اپنے گھر کو، اپنی زمین کو، اپنی لہلاتی کھیتوں کو، اپنی مسجدوں کی ویرانی کو قبول کرنا پڑا۔ آج میں آپ سے وعدہ کرنے آیا ہوں کہ آپ کو جمہوری طریقے سے، تاکہ اب جب آپ اور ہم نے اپنی آنکھوں سے اس مظفر نگر کے فساد کو دیکھا، اگر ہم نے یہ نہیں چاہتے کہ انشاءاللہ دوبارہ اس طرح کے فسادات ہوں، تو اگر اس کو روکنا چاہتے ہیں تو میری آپ سے گزارش ہے کہ نہ صرف مظفر نگر کی جنتا سے بلکہ اتر پردیش کے میرے غیور مسلمانوں سے کہ آپ کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، آپ کو اپنی قیادت کو بنانا پڑے گا۔ مظفر نگر کے میرے غیور بھائیوں اور بہنوں، میں مظفر نگر کے میرے ساتھیوں، کب تک آپ سماجوادی پارٹی کے لیے، کانگریس کے لیے، بی ایس پی کے لیے، آر ایل ڈی کے لیے آپ کب تک دری بچھاتے رہیں گے؟ آپ دری بچھاتے رہے اور ان کو ان کے سروں پر آپ اپنا تاج رکھتے رہے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ اب دری بچھانے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو تاج پر بیٹھنے کا وقت ہے، اپنے سر پر تاج رکھنے کا وقت ہے۔ اب ہم دری نہیں بچھائیں گے، اب ہم چادر نہیں پھیلائیں گے، ہم اپنا حصہ اتر پردیش کی سیاست میں لے کر رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ یہ تبدیلی آپ کو پیدا کرنا ہے۔ آپ کب تک ان تمام پارٹیوں کے لیے، ان کے نیتاؤں کے لیے دری بچھاتے تھے کہ یہ نیتا آ رہا ہے، سماجوادی کا نیتا، کانگریس کا نیتا، آر ایل ڈی کا نیتا، بی ایس پی کا نیتا؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اب دری بچھانے کا وقت نہیں ہے، اب آپ کو منچ پر کھڑے رہ کر اتر پردیش کی ویدھان سبھا میں جا کر اپنے مسائل کا حل تلاش کرنا پڑے گا۔ یہاں اتنی بڑی طاقت میں یہاں پر ہے، 19% اتر پردیش میں مسلمان ہیں، مگر آپ محتاج ہیں۔ کس کے محتاج ہیں؟ ان تمام سیاسی پارٹیوں کے۔ ہر الیکشن میں آپ سے آ کر کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ ویدھان سبھا کے چناؤ آپ کے لیے زندگی اور موت کا چناؤ ہے۔ میرے عزیز دوستوں، میرے بزرگوں، میری عزتدار ماں اور بہنوں، بتاؤ آخر کب تک آپ ووٹ ڈالتے رہیں گے ان تمام پارٹی کے نیتاؤں کو؟ آج وقت آیا ہے کہ آپ ایک کروٹ لیں، ایک بار فیصلہ لے لیں کہ اب کی بار ہم اپنی پارٹی مجلس کو ووٹ دیں گے اور اپنی سیاسی آواز کو، اپنی قیادت کو مضبوط کریں گے۔ میں یہاں پر اتر پردیش کو اپنی مقبولیت کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں آیا ہوں۔ میری زندگی کا ایک ہی مقصد ہے کہ بھارت کا کسی بھی حصہ ہو جو میرا اور آپ کا ملک ہے، وطن عزیز میں غریب مسلمانوں کی ایک سیاسی آواز ہونی چاہیے۔ بھارت میں ہر سماج کی ایک سیاسی آواز ہے، اگر کسی کی سیاسی آواز نہیں ہے تو اس کمیونٹی کا، اس سماج کا نام مسلمان ہے۔ آپ کو ڈرایا جاتا ہے، کہ مسلمان اگر نیتا بنے گا تو فرقہ پرستی میں اضافہ ہوگا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہی مظفر نگر میں کیا تم نے کبھی فرقہ پرست طاقتوں کا یا آر ایس ایس کا، تم نے بی جے پی کا کبھی آپ نے ساتھ کیا؟ ہرگز نہیں دیا۔ آپ نے کبھی بی جے پی کا، آر ایس ایس کا ساتھ نہیں دیا۔ آپ نے ان تمام پارٹی کو ووٹ دیا جو آپ کے بیچ میں آ کر کہتے تھے کہ ہم کو نیتا بناؤ، ہم کو ودھائک بناؤ، ہم کو ووٹ دو تاکہ ہم بی جے پی اور آر ایس ایس کو روک سکیں۔